السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھیں گے ایک نئی پوئم دا ناٹی بوائے. دس پوئم از ریٹن بائی جان کیٹس، جو ایک بہت ہی مشہور پوئٹ ہے. یوجولی جو اس کے پوئمز ہوتے ہیں وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، لیکن دس پوئم جو ہے یہ بالکل آسان ہے. اس میں آسان ورڈس استعمال ہوئے ہیں. بچوں کے لیے ایکچولی یہ پوئم ہے. دا ناٹی بوائے. دا ناٹی بوائے مینز ایک شرارتی لڑکا. پیج نمبر 62 پر ہے یہ پوئم. اس کو ناٹی بوائے کیوں کہا گیا ہے؟ ایکچولی اس پوئم میں ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، زیادہ بڑا نہیں. وہ بھاگ جاتا ہے اپنے ملک سے دوسرے ملک. انگلینڈ میں وہ رہتا ہے ایکچولی، لیکن وہ جاتا ہے اسکاٹ لینڈ. یہ دونوں ملک ایک بالکل ہمسایہ ممالک ہے، ہمسایہ ہے. انگلینڈ سے بھاگ جاتا ہے کہاں؟ اسکاٹ لینڈ. کسی کو کہے بغیر. ایون ہی ڈزنٹ ٹیل ہز پیرنٹس. وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں اس کے بارے میں بولتا ہے. وہ کیوں جاتا ہے؟ وہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ دوسرے ملک اس لیے جاتا ہے کہ وہاں دیکھے وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کی زمین کیسی ہے، وہاں کے ٹریز کیسے ہے، وہاں کے جو یہ فروٹس وہ کیسے ہے، وہاں کے مکان کیسے ہے، وہاں کی گاڑیاں کیسی ہے، وہاں وہ کس طرح کیا بولتے ہیں، وہاں وہ میتھس کس طرح کرتے ہیں. That means he wants to know everything about this Scotland. لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ Let's read. پیج نمبر 62. The naughty boy. شرارتی لڑکا. جیسا کہ میں نے ابھی بولا کہ اس کو ناٹی اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھاگ جاتا ہے اپنے ملک سے. ہم تو اپنے گھر سے بھی نہیں باہر جاتے ہیں اکیلے، لیکن یہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، وہ بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کی زمین کیسی ہے، وہاں کے سب چیزیں کیسے ہیں. کیا وہ ہمارے ملک جیسے ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ اس کو تو پتہ تھا کہ وہاں کے جو سب چیزیں ہیں وہ ہمارے ملک سے الگ ہوں گی، اس لیے وہ بھاگ جاتا ہے، اس لیے وہ اسکاٹ لینڈ جاتا ہے انگلینڈ سے. Now let us read the poem. There was a naughty boy. ایک شرارتی لڑکا تھا. And a naughty boy was he. He was really a naughty boy. وہ سچ میں شرارتی تھا. کیوں؟ He ran away to Scotland. کیونکہ وہ اسکاٹ لینڈ بھاگ جاتا ہے اپنے ملک سے. کیوں؟ The people there to see. تاکہ وہاں کے لوگوں کو دیکھے کہ وہ کیسے ہیں، ان کے کتنے آنکھیں ہیں، ان کی کتنی جو کان ہے. کہیں ان کے کان تو زیادہ نہیں ہے، کہیں ان کی آنکھیں زیادہ تو نہیں ہے. The people there to see. Then he found. لیکن جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ That the ground was as hard. وہاں کی زمین تو بالکل سخت ہے، بالکل انگلینڈ کے زمین کی طرح. یہاں کچھ چیزوں کا ذکر ہوا ہے. That means everything. Then he found that the ground was as hard. ارے یہاں کی اسکاٹ لینڈ کی زمین تو بالکل انگلینڈ کی زمین کی طرح سخت ہے. That a yard actually means یہ اس کو ہم گز کہتے ہیں اردو میں. ایک گز 3 فٹ کا فاصلہ جو ہوتا ہے اس کو یارڈ کہتے ہیں. That a yard was as long. وہاں کا جو یارڈ ہے، انگلینڈ کا جو یارڈ ہے، وہ بھی بالکل اسکاٹ لینڈ کے یارڈ کی طرح لمبا ہے، 3 فٹ ہے. That a song. پیج نمبر 63 پر ہے ریمیننگ پارٹ.
that a song was as merry. ارے یہاں کے گانے تو بھی بالکل انگلینڈ کے گانوں کی طرح ہے. میں نے سوچا تھا کہ یہاں الگ زبان ہوگی، یہاں الگ گانے ہوں گے، لیکن یہاں تو بالکل سب کچھ انگلینڈ کی طرح ہے. دیٹ اے چیری، اون فروٹس آر سیم. چیری ایک فروٹ ہے، چھوٹا ہوتا ہے. ریڈ واز ایز ریڈ. یہاں کا چیری بھی بالکل ہماری چیری کی طرح ہے. دیٹ لیڈ ایک میٹل ہے جس کو ہم سیسا کہتے ہیں، بالکل آئرن کی طرح ہوتا ہے. دیٹ لیڈ واز ایز ویٹی. ارے یہاں کا یہ لیڈ بالکل ہماری لیڈ کی طرح ہے، وزنی، بہت بھاری ہے. دیٹ فور اسکور. اسکور ایکچولی مینس 20. اسکور ہم 20 کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم 4 کہتے ہیں کہ 4 ملٹیپلائڈ بائی 20 اٹ مینس 80. ارے یہاں کا 4 اسکور بھی بالکل 80 ہے. انگلینڈ میں بھی تو یہ بالکل 80 ہے. انہوں نے 4 اسکور کی بات کی. ایکچولی اٹ مینس یہاں تو بالکل جس طرح ہم ایڈ کرتے ہیں، یہاں بھی تو یہ لوگ ایسے ہی ایڈ کرتے ہیں جس طرح ہم انگلینڈ میں سبٹریکٹ کرتے ہیں. یہاں بھی یہ بالکل اسی طرح سبٹریکٹ کرتے ہیں، ملٹیپلائی کرتے ہیں، ڈویژن کرتے ہیں. That 4 score was 80. That door was as wooden. ارے یہاں کے دروازے، کھڑکیاں، یہ تو بالکل ووڈن ہے، یہ تو لکڑی کی بنی ہوئی ہے ہماری طرح. ایز ان انگلینڈ، بالکل ہمارے ملک میں جو ہے جیسا ہے یہاں بھی تو بالکل ایسا ہی ہے. سو ہی stood in his shoes. وہ تو وہاں بالکل رک گیا. He remained same at the same place. یہ تو حیران ہو گیا. ارے یار میں تو دوسرے مقصد کے لیے آیا تو یہاں تو کچھ نہیں الگ ہے. That door was as wooden as in England, so he stood in his shoes. وہ وہاں ہی رک گیا. He remained in the same place. جیسے کھو گیا ہو کسی چیز میں. So he stood in his shoes and he wondered. وہ سوچنے لگا، وہ پریشان ہو گیا. He wondered, he stood in his shoes. وہاں ہی ایک ہی جگہ رک کر سوچنے لگا. And he wondered, ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں جس کے لیے آیا تو یہاں تو کچھ بدلا نہیں ہے، یہاں تو سیم ہے. This was the poem. جان کیٹس نے لکھی تھی. بہت ہی چھوٹی پوائم ہے لیکن بہت ہی مزیدار. اس میں جو نیو ورڈس ہے، یارڈ، میری، ویٹی، فور اسکور، ونڈرڈ. رائم اسکیم بھی ہے اس میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو. پاؤنڈ، گراؤنڈ، ہارڈ، یارڈ، لانگ، سانگ، میری، چیری، ریڈ، لیڈ، ویٹی، 80 اور بہت سے ورڈس ہیں. انشاءاللہ جو اس کے ٹیکسچوئل کوشچنز ہیں وہ ہم کل کریں گے. ٹل دیٹ گڈ بائے.